السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو خیر و عافیت ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک سیٹ ویٹ ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں اپنے ناول کا ایپیسوڈ نمبر 33۔ تو اس کو چلیں آئے اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ لیکن ایک منٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک بہت ہی ضروری کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو فوراً اور جا کر میرے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد آئیں اب ہم لوگ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 33 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ چلیں بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح سے بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے اور کچھ زرنش کی بے تحاشا مار نے اس کو جلد ہی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ زرنش ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اس کو روحان آتا دکھائی دیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ٹینشن میں تھی، اپنا غصہ ضبط کرنے کے چکر میں سگریٹ پر سگریٹ پی رہی تھی۔ روحان ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتا اس کی حالت دیکھتا زوردار کہکا لگا گیا۔ روحان کے کہکا لگانے سے روبیشہ نے اس کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آ گئے تم؟ کتنی دیر سے میں نے فون کیا ہے اور تم اب تشریف لا رہے ہو؟ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتی، دھواں ہوا کے سپرد کرتی، اس کو خطرناک تیور سے گھورتی بولی۔ ہاں، جب تم نے فون کیا تھا تو میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتا نہایت معنی خیزی سے بے باک لہجے میں بولا۔ کام ہو گیا ہے تمہارا، اوپر کمرے میں بند ہے پاکیزہ چڑیا تمہاری، قابو کر لینا کیونکہ وہ پھڑپھڑائے گی۔ اب اس کے پر کیسے کاٹنے ہیں وہ تم بہتر جانتے ہو۔ وہ بے چینی سے مزید ایک اور سگریٹ کو سلگاتی بولی۔ روحان جو اس کی بے چینی بھانپ چکا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر نہایت جنونی انداز میں جھکا۔ جب اپنی جنونیت دکھا کر پیچھے ہٹا تو زرنش کے ہونٹ کے کنارے سے خون جاری تھا۔ زرنش کو پیچھے کرنے کے بعد اس نے جیب سے کیش رقم نکالتے زرنش کی طرف بڑھائی، جسے پکڑ کر زرنش نے صوفے کی طرف اچھالا اور انگوٹھے کی مدد سے اپنے ہونٹوں پر لگا خون صاف کرتے روحان کی گردن میں بازو حائل کرتی اس کے لبوں پر جھکنے لگی کہ روحان نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے صوفے پر دھکا دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے، جب تک میں نہ کہوں میرے قریب مت آیا کرو، آگے سے احتیاط برتنا۔ وہ اس کو سخت لہجے میں کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے زرنش اس رویے پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ روحان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو روبیشہ کو ہوش و خرد سے بیگانہ چادر کے بغیر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اس کے حسن کو سراہے بغیر نہ رہ سکا جس کے حسن کو زرنش نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ گال پر تھپڑوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، آنسوؤں کی لکیریں چہرے پر جم چکی تھیں، گردن اور بازو سگریٹ سے بری طرح جلائے گئے تھے جس کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ مزید اذیت سے اس کو دوچار کرنے کے لیے بغیر پنکھے کے باندھا گیا تھا، اس وجہ سے وہ پسینے میں شرابور، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر کپڑے جسم پر چپکے ہوئے تھے۔ بال ابتر حالت میں تھے، لیکن اس حالت میں بھی وہ روحان کے دل کی دنیا تہس نہس کر گئی تھی۔ اس نے پاس آ کر روبیشہ کے گال کو اپنے ہاتھ سے چھوا، جہاں تھپڑوں کے نشان واضح ابھرے ہوئے تھے۔ گال چھونے پر اسے ایسا معلوم ہوا جیسے گال سے آگ نکل رہی ہو۔ شاید اس کو دوبارہ بے ہوشی کی دوائی دی گئی تھی، یا تشدد اس قدر کیا گیا تھا کہ وہ اس کے چھونے پر بھی ہوش میں نہیں آئی تھی، اور بے ہوش لڑکی کے قریب وہ جاتا نہیں تھا۔ اس لیے اے سی آن کرتے، شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور بیڈ پر کہنی کے بل لیٹ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب اس کو ہوش نہیں آیا تو اس نے زرنش سے اس کے ہوش میں لانے کے لیے کہا، کیونکہ ایسے کام خود کرنا وہ اپنی ذات کی توہین سمجھتا تھا، پھر چاہے اس کے آگے حسن کی ملکہ ہی کیوں نہ ہو۔ زرنش نے ابھی کچھ عرصہ پہلے روحان کی حرکت کا غصہ نکالنے کے لیے اس کے پاؤں ابلتے پانی میں ڈالے
وہ درد سے بلبلاتی ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جب تک وہ اسے روبیشہ کے پاؤں گرم پانی میں ڈالنے سے روکتا، زرنش اپنا کارنامہ انجام دے چکی تھی۔ روحان کے نزدیک ہوش میں لانے کے اور بھی بے شمار طریقے تھے۔ اس کو روبیشہ کے لیے یہ طریقہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جبکہ وہ روحان کے اس قدر فکر کرنے پر ایک آئی برو اچکاتی اس سے مخاطب ہوئی۔ فکر نہ کرو، پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ روبیشہ کے ہاتھ اور پیر روحان پہلے ہی رسیوں سے آزاد کرا چکا تھا تاکہ وہ اس کا پھڑپھڑانا انجوائے کر سکے۔ وہ جیسے ہی ہوش کی دنیا میں آئی، اس کی نظر روحان پر پڑی۔ تب تک زرنش اپنا کام دکھاتی کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ بغیر چادر کے اس کو سر سے لے کر پیروں تک خباثت بھری، ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی ہوس دیکھتے اپنے سراپے پر نگاہیں ڈالتی بے اختیار چادر لینے کے لیے اٹھی۔ جب پاؤں میں درد محسوس کرتی، جلن کے احساس سے ایک دم زمین بوس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہ ہاری اور رینگتے ہوئے چادر کے پاس پہنچ کر چادر کو اپنے اوپر اوڑھنے لگی۔ روحان کافی دلکشی سے اس کی تمام حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ چادر لینے کے بعد جب روحان کو بغور دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک دم یونیورسٹی والا لڑکا کلک ہوا۔ وہ اس کو پہچان میں لاتی ایک دم ایکسائٹڈ ہوتی اس سے بولی، آپ وہی ہیں نا جو مجھے یونی میں ملے تھے اور میری مدد بھی کی تھی؟ پلیز اب بھی میری مدد کریں، مجھے آپ کی مدد درکار ہے، میری عزت کو خطرہ ہے یہاں، مجھے یہاں سے بچا لیں۔ وہ روحان کا شرٹ لیس ہونا اور زرنش کے آخری الفاظ بھولے اس بھیڑیے سے التجا کرنے لگی جو اس کو نوچنے کے در پر تھا، جبکہ وہ روبیشہ کی بات سننے کے بعد خباثت بھرا قہقہہ لگاتے بولا، مدد بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو جی بھر کر دیکھ تو لیں۔ زرنش نے اس کے پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی بری طرح جلائے تھے، کچھ سگریٹ سے اور کچھ گرم ابلتے پانی کی مدد سے۔ ہاتھ جلنے کی وجہ سے اس سے چادر لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن روحان کے الفاظ پر اس نے چونک کر بے اختیار روحان کو دیکھا۔ اس کی بات سننے کے بعد آنکھوں سے خود بخود سیل روا ہوئے، دماغ نے بھی کام کرنا شروع کیا تو اس سے زرنش کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تو یہی تھا وہ جو اس کی عزت لوٹنے کے در پر تھا۔ وہ تمام باتیں سمجھتی، مزید خود میں سمٹتی، چادر کو اچھی طرح سے پھیلاتے پیچھے کی طرف رینگتی دیوار سے جا لگی اور اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑتے بولی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اسے اللہ اور نبی کے واسطے دیتے اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی، جب روحان نے کھینچ کر اس کی چادر کو اس کے وجود سے الگ کرتے دور اچھالا۔ جانم جانے دیں گے، لیکن کام ہونے کے بعد۔ وہ انسان ہوتا تو اللہ اور نبی کے واسطے پر غور کرتا، وہ تو شیطان تھا اور اسے کیا غرض اللہ کے واسطے سے۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب بڑھ رہا تھا وہ اس سے قدم قدم رینگتی روتی دور ہونے لگی، جب اس نے ایک جھٹکے سے روبیشہ کو کندھے پر ڈال کر بیڈ پر پٹخا اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے روبیشہ کے جلے ہوئے پاؤں کو چومنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، روبیشہ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ کے سرہانے والی سائڈ پر جا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھایا اور ایک ہی جست میں اس کے سر پر وار کیا۔ روحان جو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیمپ مارنے پر روحان کے سر سے خون فوارے کی صورت نکلا تھا۔ وہ ریحان کو ہوش کے شوق کے عالم میں کھڑا چھوڑ بہادر بنتی اپنے پیروں کے درد کی پرواہ کیے بغیر دروازے کی جانب بھاگی، جب روحان اپنا خون دیکھ غیظ و غضب لیے کسی وحشی درندے کی طرح اس پر جھپٹا، اس کے منہ پر پے در پے تھپڑ مارتا، بازو سے اس کی قمیض کو کھینچ کر پھاڑا اور ایک ہی جست میں اس کو بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، لیکن روبیشہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لوگوں میں باتیں اور چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ حارث خان تمام لوگوں میں کھانا کھلواتے اندر کی جانب بڑھے۔ وقت بھی ہو چکا تھا اور لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ احمد شاہ، منسا اور شیت سمیت اندر ہی تھے۔ شیت کو منسا نے سلا دیا تھا۔ روزینہ نور کے پاس بیٹھی اس کو تسلی دے رہی تھی، جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔
سو گائز یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 33 کا پارٹ 1، اور انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ کل 33 کا پارٹ 2 بھی ریڈ کریں گے، اور اس میں کافی مزہ آنے والا ہے۔ اور ایک مزید حقیقت ہے جو کل کے ایپیسوڈ میں کھلے گی، تھنکس ہو گئے کل کے ایپیسوڈ میں ہی کھلے گی، ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل کے ایپیسوڈ میں مطلب پارٹ 33 کے پارٹ 2 میں ہی کھلے گی۔ آج پتہ نہیں میری زبان کو کیا ہوا ہے جو اتنا اٹک رہی ہے۔ ویڈیو بھی میں نے پش کر کے بنائی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ویڈیو کو پش اتنی دفعہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ناول کی ریکارڈنگ کرتے کرتے لائٹ جا چکی تھی، لیکن الحمدللہ اب آ بھی گئی ہے، اور میں اس کو اب اپلوڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس کل اس کا پارٹ ایپیسوڈ کا 2 لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے کہ اس کو میرا آج کا یہ ناول کا ایپیسوڈ کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔